BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. عالمی برادری اور نیٹو کے اعلیٰ اہلکاروں کا ترکی پر دباؤ کے دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں کود پڑے، لیکن تذبذب کے شکار ترکی کے تحفظات ہیں کیا؟ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے شمالی وزیرستان کا دورہ کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو پاکستان کی بقا کی جنگ قرار دیا. اور ان سروں کو بکھیرنے والا شخص پاکستان کے ان ہزاروں فنکاروں میں سے ایک کہ مفلسی جن کی زندگی بنی اور مستقبل کھو گیا. ترکی کہتا ہے کہ اس سے دولت اسلامیہ کے خلاف زمینی کارروائی کی توقع غیر حقیقت پسندانہ ہے. انقرہ میں نیٹو کے نئے سربراہ سے ملاقات کے بعد ترک وزیر خارجہ نے شام کے ساتھ ترکی کی سرحد کو نو فلائی زون قرار دینے کا مطالبہ بھی کیا. ادھر شام کے سرحدی قصبے کوبانی کے گلی کوچوں میں شدید لڑائی ہو رہی ہے، جہاں دولت اسلامیہ کے جنگجو 1/3 حصے پر قبضہ کر چکے ہیں. حسین عسکری کی رپورٹ. کوبانی کے تقریباً 1/3 حصے پر قبضے کے بعد اب دولت اسلامیہ کے جنگجو شہر کے مرکزی علاقوں کی جانب بڑھ رہے ہیں. امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے فضائی حملوں میں دولت اسلامیہ کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود دولت اسلامیہ کوبانی پر قبضہ کر سکتی ہے. صورتحال کی سنگینی کے باوجود سفارتی سطح پر معاملات طے نہیں ہو سکے ہیں. ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے طور پر دولت اسلامیہ کے خلاف فوجی کارروائی نہیں کر سکتا. دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ صرف فضائی حملوں سے دولت اسلامیہ کو شکست نہیں دی جا سکتی. اسی لیے ترکی پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ اس تنازع میں براہ راست شامل ہو. لیکن انقرہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے وزیر خارجہ کی سوچ اس سے مختلف دکھائی دی. ترکی سے اس بات کی توقع کرنا کہ وہ اپنے طور پر گراؤنڈ آپریشن شروع کر دے حقیقت پسندانہ نہیں، لیکن ترکی اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. ترکی کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ شام کے ساتھ اس کی سرحد پر ایک بفر زون بنایا جائے، لیکن امریکہ اس مطالبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم کوئی بفر زون بنانے پر غور نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنے اتحادیوں سے مختلف آپشنز پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. ایک طرف الفاظ کی جنگ اور دوسری طرف کوبانی کے گلی کوچوں میں شدید لڑائی. کوبانی پر قبضے سے دولت اسلامیہ کو شام اور ترکی کی سرحد پر ایک بڑے علاقے کا کنٹرول حاصل ہو جائے گا، اور یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے غیر ملکی جنگجو شام آتے ہیں. کوبانی میں 3 ہفتوں سے جاری لڑائی اب اپنے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہی ہے، لیکن سب سے اہم کردار والا ملک ترکی ہچکچاہٹ کا شکار ہے، اور اس کی فوج فی الحال دور سے تماشا دیکھ رہی ہے. حسین عسکری، BBC نیوز. صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں نے BBC ٹرکش سروس کے نگراں مرات نشانجلو سے بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ دولت اسلامیہ یا IS ترکی کے دروازے پر جنگ کر رہی ہے، لیکن ترکی خاموش تماشائی ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ Turkey would argue that they are not a silent spectator in this. ترکی اس بات سے متفق نہیں ہوگا کہ وہ خاموش تماشائی ہے. مثال کے طور پہ اس کا کہنا ہے کہ اس نے اس صورتحال میں بہت سا بوجھ اٹھایا ہے. اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ 3 سال میں 10 لاکھ سے زیادہ شامی پناہ گزینوں کو اس نے پناہ دی ہے، اور صرف گزشتہ ماہ تقریباً 1.5 لاکھ کرد پناہ گزینوں کو سرحد پار آنے دیا ہے. اس کے علاوہ کردوں کا بھی معاملہ ہے جو سرحد کی دوسری جانب شامی علاقے میں ایک خود مختار خطہ قائم کر رہے ہیں. اور ترکی کرد تنظیم PID کو ترکی میں سرگرم PKK کا ہی حصہ سمجھتا ہے اور اسے اپنے لیے خطرہ تصور کرتا ہے. کیا ترکی واقعی دولت اسلامیہ یا IS کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس میں شامل بھی ہونا چاہتا ہے یا نہیں شامل ہونا چاہتا؟ Turkey is putting 3 conditions. ترکی اس جنگ میں شامل ہونے سے پہلے 3 شرائط سامنے رکھ رہا ہے. ترکی نے شروع ہی سے دولت اسلامیہ کے معاملے کو شام کی حکومت سے جوڑا ہے. اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف بننے والے اتحاد کے اہم مقاصد میں دولت اسلامیہ کے بعد اسد حکومت کا خاتمہ بھی شامل ہونا چاہیے. دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اگر ہم سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہم زمینی فوج بھیجیں تو شام کے اوپر نو فلائی زون بنایا جائے. اور تیسرا یہ کہ انہیں پناہ گزینوں کی وجہ سے جس صورتحال کا سامنا ہے اس وجہ سے شام کے ساتھ سرحد پر بفر زون بنایا جائے. اگر یہ شرائط مان لی جائیں تو ترکی اس جنگ میں شامل ہو جائے گا.
ماہرین کا خیال ہے کہ دنیا بھر کے نام نہاد جہادی ترکی کو ٹرانزٹ پوائنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. وہ دنیا بھر سے وہاں آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر عراق اور شام چلے جاتے ہیں IS کے ساتھ جا کر لڑنے کے لیے. ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یا تو ترکی کے پاس ان لوگوں کو روکنے کے لیے وسائل نہیں ہیں یا پھر ترکی کی یہ جان بوجھ کر کے پالیسی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے. سچ کیا ہے؟ I think that policy evolved over a few years. میرے خیال میں کچھ عرصے کے دوران اس پالیسی میں تبدیلی آ چکی ہے. جب مغربی ممالک نے شام میں فری سیرین آرمی یا اس حزب اختلاف کی حمایت کا فیصلہ کیا تھا جسے وہ اعتدال پسند کہتے تھے تو ترکی تب اس کے ساتھ تھا، اور یقینی طور پر اس وقت اسلحے اور دیگر سامان کے علاوہ بعض اوقات جنگجو بھی ترکی کے راستے ہی جاتے تھے اور کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا کیونکہ اس وقت تمام حمایت فری سیرین آرمی کے لیے تھی. لیکن اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو فری سیرین آرمی ٹوٹ گئی اور اس حزب اختلاف میں شامل شدت پسند عناصر حاوی ہو گئے. پہلے النصرہ گروپ تھا، اب دولت اسلامیہ ہے جو اس خلا کو پر کر رہی ہے، اور ترکی سے گزر کر جانے والا وہ تمام اسلحہ اب جہادیوں کے ہاتھ میں ہے. دوسری جانب ترکی میں بھی بعض لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ترکی دولت اسلامیہ کو نظر انداز کر رہا ہے اور اس کے شدت پسند آرام سے ترکی آ جا رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ زخمی ہونے والے شدت پسند وہاں علاج وغیرہ بھی کروا رہے ہیں، اور کردوں کی ناراضی کی ایک وجہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم عسکری مدد نہیں مانگ رہے لیکن دولت اسلامیہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. آئیے دیکھیں کہ اس بارے میں آپ ہمارے فیس بک پیج پر کیا کہہ رہے ہیں. چارلز ٹرینڈیٹ سے کہتے ہیں ترکی اور شام میں موجود جنگجوؤں کی مدد کے لیے یورپی ممالک کو ملٹری سپورٹ دینے میں بڑا کردار ادا کرنا چاہیے. شاہ ولی اللہ کراچی سے کہتے ہیں کہ امریکہ کو فضائی یا زمینی کارروائی کے بجائے مذاکراتی حل تلاش کرنا پڑے گا، یہی نجات کا واحد راستہ ہے. احمد حسین پشاور سے کہتے ہیں کہ ترکی کو کیا پڑی ہے پرائی جنگ میں کودنے کی، کردوں کو چاہیے کہ وہ اپنا دفاع خود کریں. وزیر اعظم نواز شریف نے آج قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے صدر مقام میران شاہ کا دورہ کیا. وہاں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی میں مصروف پاکستانی فوج کے افسران اور جوانوں سے وہ ملے. وہ شدت پسندی سے متاثرہ پاکستان کے قبائلی علاقوں کا دورہ کرنے والے پہلے وزیر اعظم ہیں. آصف فاروقی کی رپورٹ. کئی حوالوں سے ایک منفرد اور تاریخی دورہ. امریکہ پر ستمبر 2001 میں ہونے والے حملوں کے بعد سے پاکستان کے قبائلی علاقے مسلسل لڑائی اور بدامنی کا شکار رہے ہیں. اس دوران کسی بھی سویلین حکومتی سربراہ کا قبائلی علاقوں کا یہ پہلا دورہ ہے، اور نواز شریف میران شاہ میں قدم رکھنے والے پہلے پاکستانی وزیر اعظم. استقبالیے کے فوراً بعد وزیر اعظم اور ان کے وفد کو فوج کے آپریشن روم میں لے جایا گیا، جہاں آپریشن ضرب عز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ظفر اللہ نے وزیر اعظم اور ان کے ساتھ آنے والے کابینہ کے ارکان اور گورنر خیبر پختونخوا کو بتایا کہ اس سال 15 جون کو شروع ہونے والی اس فوجی کارروائی میں اب تک 1100 سے زائد شدت پسند اور 100 کے قریب پاکستانی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ شمالی وزیرستان کا 80% علاقہ شدت پسندوں سے خالی کروا لیا گیا ہے. اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے آپریشن ضرب عز میں شریک فوجی افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا. پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی جنگ ہے، وہ ایک کامیابی کے ساتھ لڑی جا رہی ہے. پوری قوم یقیناً اس پہ مطمئن اور خوش ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ فوجی آپریشن کے بعد سول اداروں کے ذریعے سیاسی طریقے سے قبائلی نظام بحال کرنا نواز شریف حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. آصف فاروقی، BBC نیوز. بھارتی وزیر دفاع ارون جیٹلی نے وارننگ دی ہے کہ اگر پاکستان نے بلا اشتعال فائرنگ نہ روکی تو اسے ناقابل برداشت قیمت چکانی پڑے گی. گزشتہ 4 روز سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جاری گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں. میکسیکو کے شہر ایگولا میں 43 طلبہ کے لاپتہ ہونے پر ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہے. گزشتہ سنیچر کو سامنے آنے والی اجتماعی خبروں سے یہ خدشہ پیدا ہوا ہے کہ یہ لاشیں لاپتہ طلبہ کی ہیں. فرانسیسی مصنف پیٹرک مودیانو نے اس سال لٹریچر میں نوبل انعام جیتا ہے. 69 سالہ مودیانو کے کام کا فوکس اکثر دوسری جنگ عظیم کے موضوعات تھے.
آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کن خبروں میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع کی پاکستان کو کشمیر میں فائرنگ بند کرنے کی تنبیہ کی خبر بہت پڑھی جا رہی ہے، جبکہ پاکستانی گلوکارہ ٹینا ثانی کے 5 پسندیدہ نغموں کی خبر بھی قارئین بہت شوق سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست کیا آخری ہچکیاں ہی لیتی رہے گی یا اس میں جان پڑنے کی کوئی امید ہے، اور پاکستان میں کیوں معاشی مفلسی ہی ہزاروں فنکاروں کا مقدر بن گئی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جمہوریت عام آدمی کے کام نہ آئی۔ PTI اور پیٹ کے دھرنے اسی تاثر کے غماز ہیں، لیکن بائیں بازو کی بعض تنظیموں اور جماعتوں کا استدلال یہ کہ PTI اور پیٹ جیسی مراعات یافتہ جماعتیں حقیقی انقلاب لانے سے قاصر ہیں۔ تو کیا وسائل اور ایک نیشنل نیٹ ورک کے بغیر بائیں بازو کی تحریک میں جان آ سکے گی؟ عنبر شمسی نے یہی جاننے کی کوشش کی۔ نہ کنٹینر، نہ ہزاروں لوگ اور نہ ہی میڈیا کی توجہ، لیکن نعرے انقلاب کے ہی ہیں۔ یہ بائیں بازو کی جماعت عوامی ورکرز پارٹی کا جلسہ ہے۔ اس جلسے میں ملک بھر سے مزدور اور کسان تنظیموں کے نمائندے اور دیگر محروم طبقوں نے شرکت کی۔ اس ملک کو لوٹنے والوں کو مقصد ایک متبادل جماعت کو قائم کرنا ہے۔ جو موجودہ سیاسی قوتیں ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، وہ عمران خان ہو، وہ قادری ہو، وہ جتنے بھی انقلاب کے دعوے دار ہوں، وہ صرف اس نظام کے اندر حصہ دار بننا چاہتے ہیں۔ وہ اس نظام کو تبدیل کر کے حقیقی معنوں میں غریبوں کو، مظلوموں کو، عورتوں کو، کسانوں کو، مظلوم اقوام کو حکمرانی کرنا نہیں دینا چاہتے۔ 1.5 مہینے پہلے پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کے جلسے یہی اپارہ سے شروع ہوئے تھے۔ اس وقت بھی دونوں پارٹیوں نے کہا تھا کہ وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن عوامی ورکر پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کرتے۔ لیکن کیا تماشائیوں کو اس نئی جماعت کے بارے میں آگاہی ہے؟ مجھے یہ علم نہیں ہے، میں کیونکہ یہاں پر ڈیوٹی پر ہوں، ابھی معلومات ہوتی تو میں ضرور معلومات دیتا ہوں۔ میرے خیال میں ٹھیک کر رہے ہیں۔ حالات دیکھ لینا ملک کے کیا حالات ہیں، کرپشن، غربت، افلاس، یعنی کیا کیا میں مثال دوں آپ کو۔ پر کیا بائیں بازو کی سیاست کو فروغ مل سکتا ہے؟ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بائیں بازو کے خاتمے کی ایک وجہ 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی میں ان کی شمولیت تھی، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں گرفتاریاں اور نظر بندیاں۔ اب شاید اتحادی سیاست ہی بائیں بازو کے لیے بحالی کا راستہ ہے۔ اس قسم کا انقلاب برپا نہیں ہو سکتا پاکستان میں جس کے خواب سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض دیکھا کرتے تھے، مگر ایک نئے سرے سے پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت اس وقت مرکزی دھارے کی ہے جو وہ اپرچونٹی فراہم کرتی ہے بائیں بازو کی ایک جدید سوچ کو کہ وہ پاکستان میں کوئی بنیادی معاشی اور سماجی تبدیلیاں لا سکے۔ عوامی ورکرز پارٹی کی ایک کوشش یہ ہے کہ وہ کچی آبادی کے مکینوں کے ساتھ روابط بڑھائیں۔ بائیں بازو کی تحریک کی بھرپور بحالی تو شاید ممکن نہ ہو سکے، لیکن جمہوری تسلسل کی وجہ سے موقع ہاتھ میں ضرور ہے۔ عنبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد۔ غریبوں اور مزدوروں کی سیاست کی بات ہو رہی ہے تو آئیے کچھ غریب فنکاروں کا بھی ذکر کریں۔ غربت، بدعنوانی اور دہشت گردی ہو تو موسیقی بھی پنپ نہیں پاتی۔ لاہور کبھی موسیقی اور فلمی صنعت کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور جنہوں نے لاہور نہیں ویکھیا جمیا ہی نہیں کہنے کی ایک وجہ شاید موسیقی بھی تھی۔ سنہری دور کے موسیقار اور موسیقی نواز اب بھی لاہور میں رہتے تو ہیں، لیکن بھلا وہ حالات بالی ووڈ اور دور جدید کے DJs کا جن کے شور و غل میں ان موسیقاروں کے سر کھو گئے۔ صبا اعتزاز نے ماضی کے آسمان لیکن آج کے گمنام فنکاروں کو صدا دی ہے۔ لاہور کی ایک عام گلی جہاں غربت اور مفلسی کا راج ہے، لیکن یہاں ایسے ہیرے بھی ہیں جن کی قیمت دنیا بھلا چکی ہے۔ استاد ظفر حسن کی آواز میں بڑھاپے کی لرز ہے، لیکن راگ اب بھی پکے ہیں۔ فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کے نامور موسیقار جنہوں نے نور جہاں اور مہدی حسن کے ساتھ کئی ہٹ فلمیں کیں،
آج اس پوسیدہ مکان میں پڑے ہیں. نہ کوئی حکومتی وظیفہ ملا، نہ ہی کوئی پلیٹ فارم. یہاں 2 نمبر لوگوں کا راج ہے یہاں، سمجھے. اصلی فنکار کا یہ ملک ہی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہاں جو حالات ہیں آپ دیکھیں کہ فنکار کیا کرے گا یہاں. فنکار کو کیا پوچھیں گے یہ؟ ان کو تو اپنی طرف سے فرصت نہیں ہے. موسیقی ان کے خاندان میں پشتوں سے چلی آ رہی ہے. ان کے صاحبزادے عقیل حسن نے اپنے باپ دادا سے کلاسیکی وائلن کی تربیت لی اور رشید اترے اور سہیل رانا جیسے میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا. آج اپنے ٹوٹے وائلن کے تار جوڑنے کے پیسے بھی نہیں ہیں. کہ شادی وغیرہ پہ مجھے بلا لیتے ہیں، میں فنکشن وغیرہ کرتا ہوں تو میں وہاں پر چلا جاتا ہوں. سالگرہ کسی کی ہے تو انہوں نے وائلن والا بلوا لیا تو میں وہاں پر چلا جاتا ہوں. بس یہی ذریعہ معاش ہے اور کچھ نہیں. کبھی پرانے لاہور کی یہ گلیاں سر اور سنگیت سے گونجا کرتی تھیں اور باجے والوں کا کاروبار بھی خوب چمک رہا تھا. لیکن اب وہ پرانے فنکار انہی گلیوں میں کہیں کھو کر رہ گئے ہیں اور یہ باجے کسی ہنرمند ہاتھ میں ہونے کی بجائے گرد میں اٹے ہوئے ہیں. داجی پاکستان کے نامور چیلو پلیئر اب ان ہنرمند انگلیوں سے لیس اور بٹن بیچتے ہیں. وائلن، چیلو، اس ٹائپ کے جو میوزیشین تھے نہ بن رہے ہیں آگے سے، نہ کسی کو شوق ہے، نہ دیکھ کے ہمیں دیکھے گا تو جب دیکھے گا یہی فارغ ہے تو کیوں ہم سیکھیں. اپنے والد سے سیکھا ہوا فن داجی اپنے بیٹے کو نہیں دے رہے. ان کے خیال میں اس کے مستقبل کے لیے بہتر ہے کہ وہ کوئی نوکری کرے. کبھی ان کی موسیقی سینکڑوں لوگوں کو بھاتی تھی. اب ان کی میراث ان کے در و دیوار تک محدود ہے اور ان کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. صبا اعتزاز، BBC نیوز، لاہور. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع جامعی. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر حاضر ہے. شفیع جامعی کو اجازت دیجیے.